اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی شکلوں کو بگاڑ کر بندر بنا دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ بے شک ضرور تمہیں علم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ تعداد میں 70,000 کے قریب تھے۔ یہ لوگ بڑے ہی خوشحال تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ کی ان پر بے پناہ کرم نوازی و احسانات تھے۔ یہ قوم اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص احسان یہ تھا کہ سمندر کے کنارے پر مچھلیاں آتی تھی۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے یہ قوم خوشحال ہو گئی تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ بہت مایوس ہوئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ واحد ہفتے کا دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ یہ قوم مچھلیوں کا کاروبار کرتی تو اس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور یہ جانتے تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ اس طرح وہ ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو یہ شیطان کی چال بہت پسند آئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ یہ شکار تو ہفتے والے دن ہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ ان میں سے کچھ سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری طور پر علانیت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ قوم اللہ عز و جل کی کھلے عام مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے۔ معزز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے 12,000 ایسے لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام مچھلیاں شکار کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ جو ان کو برا مانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب وہ نافرمان 12,000 لوگ دیوار سے دوسری طرف رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنے گناہوں اور نافرمانی سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلا کر اسی طرح شکار کرتے رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی اور بہت غضبناک ہوئے۔
پھر ایک دن یوں ہوا کہ ان نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ قوم کے دوسرے لوگ ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر ان تمام انسانوں کو بندر بنا دیا تھا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور انہیں دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگ جاتے، لیکن اپنے منہ سے کچھ نہ بول سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو لوگ بندر بن گئے تھے وہ تعداد میں 12,000 تھے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 میں موجود ہے۔ اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ اس سزا کے بعد 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بھوک پیاس کی حالت میں ہی سب کے سب مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ کی اس نافرمانی سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا اور اس عذاب سے پناہ دی۔ اور جن لوگوں نے مچھلیوں کے شکار پر خاموشی اختیار کی تھی وہ بھی اس عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آج دنیا میں موجود بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے جو لوگ آج کے بندروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمجھتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر بھوک پیاس کی حالت میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔